ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں دو بہت بڑے اماموں کا اختلاف رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو فقہا کے سرخیل ہیں، ان کا اور امام بخاری رحمہ اللہ یہ دو بہت بڑے امام ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ حدیث کے بہت بڑے امام ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ فقہ کے بہت بڑے امام اور مجتہد ہیں، اور ان دونوں کے درمیان بہت بڑا اختلاف ہے اس مسئلے میں کہ ایمان گڑھتا اور بڑھتا ہے یا ایمان گڑھتا اور بڑھتا نہیں۔ دونوں بڑے امام ہیں، چوٹی کے امام ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کا اپنا مقام ہے، ان کی اپنی علمی شان ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ کا اپنا مقام ہے، ان کا اپنا علمی شان ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان نہ گڑھتا ہے نہ بڑھتا ہے، ایمان جتنا ہے ایمان اتنا ہی رہتا، ایمان میں نہ کمی ہوتی ہے نہ اس میں زیادتی ہوتی ہے، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان گڑھتا بھی ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ جب آپ بخاری اٹھائیں گے، امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے الصحیح للبخاری، اس کا پہلا باب، اس کے پہلی جلد جب آپ کھولیں گے تو پہلی جلد کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے درجنوں ایسی حدیثیں ذکر کی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان گڑھتا بھی ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے۔ اور خود قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بعض مقامات پر ایسی آیات ذکر فرمائی ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کے اندر بڑھوتری بھی ہوتی ہے اور ایمان کے اندر کمی بھی پائی جاتی ہے، یعنی ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان گڑھتا بھی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس پر متعدد احادیث ذکر کر چکے ہیں، قرآن کی آیات ذکر کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف اختلاف کرنے والے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہیں، ان کا اپنا ایک مقام ہے، ان کا اپنا ایک علمی شان ہے، وہ ان دلائل کے جوابات دیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جن آیات کے اندر اور جن احادیث کے اندر ایمان کے گھٹنے اور بڑھنے کا ذکر آیا ہے تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ ابتدائے اسلام کے اندر جتنے بھی احکامات تھے وہ سارے احکامات یکمشت اللہ نے نہیں دیے تھے، قرآن تو تدریجاً کر کے نازل ہوا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کی زندگی کے اندر قرآن کا نزول ہوا ہے۔ تو جب اللہ کی طرف سے ایک حکم آتا، صحابہ اس پر ایمان لاتے تو صحابہ کے ایمان بڑھتا، پھر دوسرا حکم اللہ نازل فرماتے اس پر ایمان لاتے، ایمان اور بڑھ جاتا، پھر تیسرا اللہ کی طرف سے کوئی حکم آتا، صحابہ اس پہ ایمان لاتے، ایمان اور بڑھ جاتا، چوتھا کوئی اللہ حکم نازل کرتے اس پر صحابہ ایمان لاتے، ایمان اور بڑھ جاتا۔ جیسے مثال کے طور پر صحابہ تو مسلمان ہو گئے تھے لیکن شراب کی حرمت ابتدا کے اندر موجود نہیں تھی، شراب ابتدا ہی سے حرام نہیں تھی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے شراب حرام قرار دی۔ اب جب اللہ نے شراب کو حرام قرار دے دیا، صحابہ نے پوری شراب جتنی ان کے پاس تھی وہ سب گرا دی، اپنے پاس ایک ذرہ بھی، ایک قطرہ بھی شراب کا نہیں چھوڑا، اور اللہ کے اس حکم پر ایمان لائے تو ایمان کے اندر اضافہ ہوا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان فقط دل کی تصدیق کا نام ہے، کہ آپ کے دل کے اندر تصدیق موجود ہو اور وہ تصدیق یقین کے درجے کو پہنچ جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایمان تصدیق کا نام ہے، اور تصدیق کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ آپ دل سے اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اللہ کے تمام رسولوں کو، اللہ کے تمام فرشتوں کو، اللہ کی تمام کتابوں کو، اچھی اور بری تقدیر کو، ان ساری چیزوں کی آپ نے دل سے تصدیق کر لی اور وہ تصدیق یقین کے حد تک پہنچ جائے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو تصدیق ہے، جو یقین کے حد تک آپ کو حاصل ہو چکا ہے، اس میں نہ کمی ہوتی ہے نہ اس میں زیادتی ہوتی ہے۔ کمی زیادتی جو ہو رہی ہے وہ تو ان احکامات کے اندر ہو رہی ہے جن احکامات پر آپ ایمان لا رہے ہیں۔ نماز کا حکم آپ کو معلوم ہوا، اس پر ایمان لایا تو آپ کی جس چیز پر آپ ایمان لا چکے ہیں اس میں اضافہ ہوا۔
روزے کا پتہ چلا آپ اس پر ایمان لائے، اسی طرح آپ کو حج کا پتہ چلا اس پہ ایمان لائے، زکوٰۃ کا پتہ چلا اس پہ ایمان لائے۔ تو جتنے احکامات بڑھتے جتنے احکامات بڑھتے جائیں گے، آپ ایمان لاتے جائیں گے تو آپ کا ایمان بڑھتا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس تصدیق کے اندر کوئی فرق نہیں آیا۔ تصدیق تو آپ کو پہلے سے حاصل تھا، تصدیق تو آپ پہلے سے کر چکے تھے اور وہ یقین کی حد تک پہنچ چکا تھا۔ اضافہ جو ہو رہا ہے ایمان اور تصدیق میں نہیں ہو رہا، جن چیزوں پر آپ ایمان لا رہے ہیں ان چیزوں کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ دوسرا جواب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جن آیات کے اندر اور جن احادیث میں ایمان کے گھٹنے اور بڑھنے کا ذکر آیا ہے وہ اس کے نتائج مراد ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی روزہ بھی رکھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، حج بھی ادا کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، نوافل بھی پڑھتا ہے، اشراق اور چاشت کا بھی پابند ہے، وہ نفلی روزوں کا بھی پابند ہے، صدقہ اور خیرات کا بھی پابند ہے، یہ سارے کام وہ کرتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو اس کے دل میں نرمی زیادہ ہوگی، اس کے ایمان کا جو نتیجہ ہوگا، جو اس کے اثرات ہوں گے وہ زیادہ اس پہ مرتب ہوں گے، وہ زیادہ عمل صالح کی طرف جائے گا، اس کے درجات زیادہ بڑھیں گے بنسبت اس آدمی کے کہ جو صرف تصدیق کر چکا ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کے رسولوں کی، کتابوں کی، ایمان لا چکا ہے لیکن اعمال نہیں کرتا، نیک اعمال سے وہ دور ہے، تو اس کے جو نتائج ہے ایمان کے وہ نتائج سے محروم رہتا ہے، اس کے ثمرات سے محروم رہتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس پہ غور کریں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام بخاری رحمہ اللہ دو بڑے اماموں کا اختلاف ہے، اگر غور کیا جائے اس پر تو یہ اختلاف کوئی اختلاف نہیں ہے، اس طور پر کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک ایمان جو ہے اس کے اندر اعمال صالحہ بھی داخل ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان جس طرح تصدیق کا نام ہے اسی طرح ایمان نیک اعمال کا بھی نام ہے۔ اگر کوئی شخص تصدیق کر لے اور نیک اعمال نہیں پائے جائیں گے، نماز نہیں پڑھے گا، روزہ نہیں رکھے گا، حج ادا نہیں کرے گا، زکوٰۃ نہیں دے گا، تو یہ اعمال چونکہ نہیں پائے گا اس لیے ایمان کم ہو رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان صرف تصدیق کا نام ہے کہ دل سے آپ تصدیق کر لیں، اعمال جو آپ کرتے ہیں نیک اعمال یہ اس ایمان اور تصدیق کے لیے علامت ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، وہ مسلمان ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ اس نے پڑھ لیا ہے، لیکن دل سے اس نے تصدیق کی، زبان سے اس نے کچھ نہیں کہا، نماز بھی نہیں پڑھتا، روزہ بھی نہیں رکھتا، حج بھی ادا نہیں کرتا، ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ لیکن جب ایک آدمی دل سے تصدیق کر لے اور اس کو ہم نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھ لیں، ہم اس کو زکوٰۃ دیتے ہوئے دیکھ لیں، ہم اس کو حج ادا کرتے ہوئے دیکھ لیں، تو ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ اس کے دل کے اندر تصدیق بھی موجود ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ جو نیک اعمال ہے یہ اس تصدیق اور ایمان قلبی کے لیے علامت ہیں، یہ ایمان نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو صرف دل سے تصدیق کرتے ہیں اللہ کی کتابوں کی، اللہ کے فرشتوں کی، اللہ کے رسولوں کی، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، لیکن ہم ان کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں، ہم ان کو بھی مومن سمجھتے ہیں۔ ہم حرم کے اندر موجود تھے تو سامنے جہاں پر بیت اللہ ہے، بیت اللہ کے سامنے ایک فرنچائز ہے موبائلی کے نام سے، مجھ سے میرے ساتھی کہنے لگے کہ اس فرنچائز کے اندر ایک پاکستانی ہمارے ایک ساتھی تھے، 4 سال اس نے کام کیا ہے، 4 سال، ایک دن اس کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ لے، ایک دن اس کو توفیق نہیں ہوئی، لیکن دل کے اندر تصدیق موجود تھی، دل سے تو اللہ کو مانتا تھا، اللہ کے رسولوں کو مانتا تھا، اللہ کی کتاب کو مانتا تھا، ہم اس کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں، ہم اس کو بھی کافر نہیں کہتے ہیں۔ پھر اللہ کی مرضی ہے، جب اللہ انسان کو ہدایت دیتا ہے، اسی آدمی کے بارے میں پھر بتانے لگے کہ وہ آدمی جب یہاں سے چھوڑ کے چلا گیا، اس کی نوکری ختم ہو گئی، وہ کسی اور ملک کام کرنے کے لیے چلا گیا، غالباً دبئی چلا گیا، اس کو احساس ہوا کہ میں نے تو خانہ کعبہ کے سامنے، بیت اللہ کے سامنے 4 سال گزارے، میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی۔ پھر جب اس کا ضمیر جاگا ہے، پھر وہ ایمان کی چنگاری کو جب تھوڑی سی آگ ملی ہے، پھر وہاں سے اس نے عمرے کا جو ہے ارادہ کیا، پھر وہ عمرے کے لیے آئے۔ حالانکہ 4 سالوں میں وہ کتنے عمرے کر سکتا تھا، 4 حج تو کم سے کم کر لیتا۔ تو ایمان، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ایمان فقط تصدیق قلبی کا نام ہے، آپ کے دل کے اندر تصدیق پائی جائے، جو یقین کے حد تک پہنچ جائے، اس تصدیق کو ایمان کہا جاتا ہے۔
امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، نیک اعمال کرو گے تو ایمان بڑھے گا اور نہیں کرو گے تو ایمان گھٹے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایمان تو صرف دل کی تصدیق کا نام ہے، جب آپ نے ایک مرتبہ تصدیق کر لی ہے، یقین حاصل ہو گیا ہے، اس کے بعد آپ نیک اعمال کریں یا نہ کریں، آپ کے ایمان میں کمی زیادتی نہیں ہوگی۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ نیک اعمال کرنا یہ ضروری ہے، یہ شرط ہے۔